شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. آج 23ویں شب میں ہم سب داخل ہو چکے ہیں. 23ویں تراویح آج ادا کی جائے گی اللہ کے فضل سے. آج تلاوت کا آغاز سورۃ الصافات کی آیتوں سے ہوگا. سورۃ الصافات کی ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن کریم کا ذکر کیا، اس کی حفاظت کا، اپنی الوہیت کا ذکر فرمایا، وہیں ان لوگوں کا بھی ذکر فرمایا جو آخرت کا انکار کرتے تھے. ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کہتے ہیں کہ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیوں میں تبدیل ہو جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ أَوَ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کیا ہمارے جو آباء و اجداد تھے پہلے، ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہونے والا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، نعم، ہاں ایسا ہی ہونے والا ہے. وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، اور تم سب جمع ہونے والے ہو. ایک ہی پکار اور ڈانٹ ہوگی کہ سب اٹھ کھڑے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے، اور اس وقت کہہ رہے ہوں گے کہ یا ویلنا ھذا یوم الدین، آئے ہماری خرابی، یہ تو جزا کا دن ہے جس کا ذکر ہوتا تھا. ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون. تو فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا آپس میں یہ کہیں گے کہ یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا یعبدون. ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، کفر اور شرک میں مبتلا رہے، انکار کرتے رہے، ان کو اور جو ان کی قماش کے لوگ ہیں، ان کی طبیعت اور مزاج کے لوگ ہیں، یا ان کی بیویاں، سب کو جمع کرو، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے معبودوں کو بھی جمع کرو، اور جہنم کا راستہ ان کو بتلا دو کہ ان کو کدھر جانا ہے. پھر وقفوہم انہم مسئولون. تو یہ منظر ہے ذرا دیکھنے کے قابل کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ نہیں، ذرا ان کو روک لو، ان سے سوال کر لیتے، ذرا پوچھ لیتے. ہم اگر اپنے لفظوں میں کہیں گے تو یہ کہہ سکتے کہ ان کی مزاج پرسی کر لیتے ہیں. انہم مسئولون کیا ہے؟ ما لکم لا تناصرون، آپ پوجنے والے اور یہ جن کی پوجا کی جا رہی ہے اب سب ہے تو ہے نا اکٹھے، ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے آپ؟ کیا بات ہے؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ بل ہم اليوم مستسلمون. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، آج تو مکمل خاموشی اور پورے فرما بردار ہے. آج کوئی نخرہ نہیں ہے، کوئی آواز نہیں ہے، اور کوئی دعویٰ ہوا کچھ نہیں ہے، سب ختم. اب ادھر دعویٰ پھر شروع ہو جائے گا. کیا ہے؟ تو کچھ لوگ سماج میں وہ ہوتے جو داعی کی حیثیت سے ہوتے ہیں، یا بڑے اور اوپر کے لوگ ہوتے ہیں، سماج پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور اپنی اثر اندازی کی وجہ سے دوسروں کو متاثر کرتے ہیں. جدھر یہ چل رہے ہوتے ہیں دوسرے لوگ بھی ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہوتے ہیں. تو ابھی جو پیچھے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں نا، اب جن کے پیچھے چل رہے تھے ان کو پکڑیں گے اور کہیں گے کہ کنتم تأتوننا عن الیمین، آپ تو ہمارے پاس آیا کرتے تھے دائیں سے، سمجھایا کرتے تھے کہ نہیں ادھر ہی رہنا ہے،
چھوڑنا نہیں ہے, پکڑ کے رکھنا ہے. تو آج کیا ہے, اب کچھ تو کیجئے نا آپ. تو اب ان کا جو جواب ہے قرآن مجید نے اس کو نقل کیا ہے, کہا کہ بل لم تکونوا مؤمنین, ہمارے اوپر کیا الزام ڈرتے ہو, تم خود ایمان لانے والے نہیں تھے, خود ایمان لانے والے تھے, خود تمہاری سرشت میں کیا ہے, نافرمانی تھی. اور کہیں گے وما کان لنا علیکم من سلطان, ہمارے کو تمہارے اوپر کوئی کنٹرول تو حاصل نہیں تھا, کوئی غلبہ کہ ہم زبردستی تم کو کرے اور تم زبردستی کی بنیاد پر ہمارے مسلک اور ہمارے مذہب پر چلنے کے لیے مجبور ہو جاؤ. بل کنتم قوما طاغین, بلکہ سچی بات یہ ہے کہ تم سرکش لوگ تھے, یعنی تمہارے مزاج میں اور تمہاری طبیعت میں کیا ہے, سرکشی تھی. تو اب جیسی طبیعت ہوتی ہے ویسے ہی لوگ پسند آتے ہیں نا, تو تم خود بدماش تھے, تو اس لیے بدماشوں کو تم نے کیا کیا, پسند کیا اور ہمارے پیچھے پیچھے لگ گئے. تو یہ تمہارے اپنے مزاج کی خرابی تھی کہ جس نے تم کو غلط راستے پر ڈال دیا, اور آج اس انجام سے تم کو دوچار ہونا پڑ رہا ہے, اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. تو جب تم نے غلطی کی اور ہم نے بھی کر لی, تو افاق علینا قول ربنا, تو اب ہمارے رب کا جو قول تھا نا کہ ہم تو بھر دیں گے جہنم کو, لأملأن جہنم, ہم بھریں گے, ضرور بھریں گے. تو اب وہ بات ثابت آ رہی ہے, اور جیسے تم مزہ چکو گے نا ویسے ہی ہم بھی مزہ چکھنے والے ہیں. تو ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی فرق اس سلسلے میں نہیں ہے, اس لیے ہم سے کیا توقع رکھتے ہو. اور ایک بات یہ کہیں گے کہ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ, ہم نے تم کو گمراہ کیا اس لیے کہ ہم بھی گمراہی تھے. تو یہ ایک مسئلہ ہے کہ جو آدمی گمراہ ہو نا وہ کیا چاہے گا کہ دوسرے لوگ بھی گمراہ ہو جائے. جو آدمی بدکار ہو وہ اس بات کو پسند کرے گا کہ دوسرے بھی بدکاری میں اس کے شریک ہو جائے. یہ طبیعت کیوں ہوتی ہے اور ایسا کیوں چاہتا ہے انسان؟ تو مختصر لفظوں میں جواب دیا بعض مفسرین نے کہ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ برائی کرے اور اس کی برائی پر کوئی ٹوکنے والا نہیں ہو. تو جب دوسرے بھی برائی کرنے والے لوگ ہو جائیں گے, سب کرنے والے لوگ ہو جائیں گے, تو ٹوکنے والوں کا وجود نہیں رہ جائے گا, برائی کا ایک عام ماحول رہے گا اور کرنے میں مزہ آئے گا. تو فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ, ہم نے تم کو گمراہ کی اس لیے کہ ہم خود گمراہ تھے. تو ہم نے چاہا کہ ہمارے تم شریک ہو جاؤ تاکہ کوئی ٹوکنے والا ماحول میں رہ نہ جائے. تو یہ مکالمہ ہے. اور آگے پھر اور مکالمے ہیں, جہنمیوں کا مکالمہ, جنتیوں کا مکالمہ. تو جنتی بھی آپس میں گفتگو کریں گے, اور اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ان کو جمع کر دیں گے ہم, اور آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے اور گفتگو کر رہے ہوں گے. اور جو گفتگو وہ کر رہے ہوں گے نا, تو ان باتوں میں ایک بات یہ بھی ہوگی کہ کہیں گے, ایک ان میں سے ایک کہے گا کہ انی کان لی قرین, میرا ایک دوست تھا, دوست ساتھی جس کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا. یقول اِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ, وہ کہتا تھا کہ کیا تو بھی تصدیق کرنے والوں میں سے, یعنی تو بھی چکر میں پڑتا ہے کہ جنت ہے, جہنم ہے, مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھایا جانا ہے, اور اٹھائے جانے کے بعد پھر جزا اور سزا وغیرہ, اس چکر میں پڑتا ہے. اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ, بدلہ دیے جائیں گے ہم اٹھانے کے بعد, ایسا ہے کیا؟ تو اس طرح کی باتیں مجھ سے کرتا تھا وہ. تو اب یہ جو جنتی ہے نا اپنے اس ساتھی کا ذکر کرے گا اور کہے گا کہ هل انتم مطلعون, کیا آپ چاہیں گے کہ ذرا جھانک لیں ہم جہنم میں کہ میرا وہ جو ساتھی تھا نا جو اس طرح کی باتیں مجھ سے کیا کرتا تھا وہ کدھر ہے؟ اللہ کہتا کہ فطلع, تو دوسرے تو نہیں جھانکیں گے, یہ جھانکے گا. فرآہ فی سواء الجحیم, تو جہنم کے بیچوں بیچ میں اس کو دیکھیں گے. اور پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ جنتی کہے گا تاللہ ان کت لتردین, قسم ہے اللہ کی قریب تھا کہ تو مجھے بھی ہلاکت میں ڈال دیتا, جس جگہ تو آج ہے نا آج میں بھی ہوتا. ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین, اگر میرے رب کا انعام مجھ پر نہیں ہوتا نا تو میں بھی حاضر کیا گیا ہوتا گرفتار لوگوں میں ہو ساتھ, جس جگہ تو ہے. افما نحن بمیتین, اب یہ بتلاؤ کہ ہم مرنے والے تھے یا نہیں, مرے یا نہیں, اور کیا پہلی موت ہے اور اس کے بعد کوئی عذاب نہیں ہے کیا؟ بولو اب کیا کہتے ہو؟ تو اب تو تجربہ ہو گیا ہے, اور تجربہ علم کی بنیاد پر نہیں ہے اور صرف عین کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ حق کی بنیاد پر, یعنی حق الیقین. اب تو مزہ چکھنے کو مل رہا ہے نا. کہا کہ ان هذا
لہو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی، اور اس کے لیے کوشش کرنے والوں کو کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس کوشش میں جو کوشش ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے جو ساتھ بیٹھنے والے لوگ ہیں، ہمارے ہم نشی ہیں، وہ کون ہیں، کس قسم کے لوگ ہیں، اس کو ہم کو دیکھنا چاہیے۔ تو جیسے ہم نشی ہمارے ہوں گے نا، ہمارا انجام ویسے ہی ہونے والا ہے۔ اللہ کا فضل ہو جائے تو کبھی کبھی حفاظت ہو جاتی ہے، لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ تو عن المرء لا تسأل وسل عن قرینہ، آدمی کے بارے میں نہیں پوچھو، یہ پوچھو کہ اس کے دوست کون سے ہیں، کون ہیں۔ تو جیسے دوست ویسے ہی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لا تصاحب الا مؤمنا، مومن ہی کو اپنا ساتھی بناؤ، اور المرء علی دین خلیل فلینظر احدکم بمن یخالل، ایک آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو تم میں سے ایک آدمی کو دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ تو دوست منتخب کرنے کے سلسلے میں دیکھنا اور غور کرنا کہ کس قسم دنیا کی باتیں کرنے والا ہے، آخرت کی فکر کرنے والا ہے، کون سی گفتگو کرنے والا ہے، کس قماش کا آدمی، تو یہ دیکھ کر فیصلہ کریں گے نا، تو انشاءاللہ دوست اگر اچھا ہوگا تو انجام بھی ہمارا اچھا ہونے والا ہے۔ اب آگے ایک بات ہے، اور یہ بات کہنے کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں مخصوص حالات کی وجہ سے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا یہاں، اور پھر نوح علیہ السلام کا مختصر ذکر کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا، کہا کہ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، نوح علیہ السلام ہی کے گروہ سے، انہی کی جماعت سے تعلق رکھنے والے ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، یعنی انہی کے دین پر، انہی کی طرح توحید کی دعوت دینے والے اور توحید پر قائم رہنے والے۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جبکہ وہ اپنے رب کے پاس قلب سلیم کے پاس ساتھ آئے، صاف ستھرے دل کے ساتھ، جس میں شرک کی معصیت کی آمیزش نہیں ہے، اور پھر دعوت دی انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہ یہ کیا ہے جن کو تم نے گڑھ لیا ہے اور ان کی عبادت کرتے ہو، ہاتھوں سے بناتے ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پریکٹیکل میں بھی سمجھانے کی ٹھان لی، تو فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، قوم کی عبادت کا دن ہے، لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو بھی دعوت دی کہ چلیں گے میلے کو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف دیکھا، کچھ اس انداز سے کہ غور و فکر کر رہے ہو کچھ، اور دیکھ رہے کہ حالات کیسے، ان کے طریقے کے مطابق ستارہ پرست تھے۔ اور پھر یہ کہا کہ انی سقیم، میں تو بیمار ہوں، میں تو بیمار ہوں۔ تو اب یہ جو بیماری کی بات ہے نا، اس بیماری کی بات نے کچھ لوگوں کو پریشان کیا ہے۔ کس بنیاد پر؟ تو اس بنیاد پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں آئی ہے۔ کیا حدیث ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے زندگی میں صرف 3 موقعوں پر جھوٹ بولا ہے۔ کیا ہے؟ صرف 3 موقعوں پر کیا ہے؟ جھوٹ بولا ہے۔ تو پریشانی کی بات کیا ہے اس میں؟ تو کہا کہ پریشانی کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ انہ کان صدیقا نبیا، وہ تو صدیق تھے، نبی تھے، صدیق بڑے سچے راست باز۔ تو قرآن تو یہ کہتا ہے، اور حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ تو حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا، تو کس کو لیں گے؟ تو ایک نبی کو سچا بنائیں گے یا راویوں کو سچا بنائیں گے؟ تو اس طرح کی مقابلہ بازی کی گئی، اور کہا کہ کچھ لوگوں نے روایت پرستی میں غلو اس حد تک کیا، غلو اس حد تک کیا کہ انہوں نے ایک نبی کے جھوٹا ہونے کو قبول کر لیا، لیکن روایت کو ٹھکرانا قبول نہیں کیا۔ اور کیا ہے؟ یہ کہا کہ ہمارے نزدیک کچھ راویوں کو جھٹلا دینا یہ زیادہ بہتر ہے اس بات کے مقابلے میں کہ ایک نبی کو جھوٹا سمجھا جائے۔ تو یہ مقدمات ہیں اور اس طرح کی باتیں۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جو راوی ہے نا، جن کو جھٹلا دینے کی بات کی جا رہی ہے، وہ کون ہے؟ کون ہے؟ تو بظاہر باتیں تو بڑی اچھی رہتی ہیں، لیکن اس کے جو نتائج ہوتے ہیں نا، وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، اور چور دروازے ایسے ہی کھلتے ہیں۔ چور دروازے کیا ہے؟ تو چور دروازے یہ ہے کہ جن راویوں کے سلسلے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ان کو جھٹلا دینا بہتر ہے اس بات کے مقابلے میں کہ اللہ کے پیغمبر کو جھوٹا کہا جائے، وہ کون ہے؟ کون ہے؟ بخاری نمبر 1، نمبر 2 مسلم، اور پھر سلسلہ روایت۔ بخاری کسی سے روایت کر رہے ہیں نا،
ان کے استاذ کسی اور سے روایت کر رہے ہیں، وہ ان کے استاذ ہیں، اور پھر ایک سلسلہ کہاں تک جاتا ہے؟ کسی نہ کسی صحابی تک جائے گا، اور پھر تو روایت پرستی ہی کی بنیاد پر تو دین ہے، روایت پرستی پر دین ہے، عقل پرستی پر دین نہیں ہے۔ اگر عقل پرستی پر دین ہوتی نا تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کدھر تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، کیا ہے؟ اقرار کرتے ہیں نا محمد اللہ کے رسول ہیں، تو اس اقرار کا مطلب کیا ہے؟ محمد جو دیں گے، جو لائیں گے، اس کو قبول کیا جائے گا۔ اب محمد جو لے کر آئے وہ ہم تک کیسے پہنچے گا؟ اس کی بنیاد پہ، اس کی بنیاد پہ، روایت کی بنیاد پہ تو پہنچے گا نا، روایت کی بنیاد پہ۔ تو روایت پرستی نہیں کریں گے تو کون سی پرستی کریں گے؟ ایک روایت پرستی کا مطلب یہ کہ باپ دادا اور آباء و اجداد سے کوئی رسم چلی آ رہی ہے تو وہاں روایت پرستی کا لفظ ایک منفی معنی رکھے گا، ٹھیک ہے کہ وہاں نہیں، روایت پرستی نہیں کریں گے وہاں، تو وہاں بھی روایت پرستی کو جھٹلانے کے لیے اس روایت کا سہارا لینا پڑے گا۔ لیکن روایت کا مطلب وہ روایت کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جو قرآن مجید سے ثابت ہے، اس کو کمزور کر دے تو پھر کیا ہے؟ تو کہنے کو تو یہ کہہ دے کہ راویوں کو چھوڑ دے، جھٹلا دے، تو ایک کو جھٹلا دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک مرتبہ اگر کوئی گر گیا، اس کا اعتبار ثابت ہو گیا اور وہ اس لائق نہیں رہ گیا کہ اس پر اعتماد کیا جائے، تو پھر ساری کی ساری جو روایتیں اور روایتوں کا ذخیرہ ان کا کیا ہونے والا ہے؟ تو سب پہ پانی پھرے گا نہیں پھرے گا؟ تو منکرین حدیث تو یہی چاہتے ہیں، اور یہ جو بات کہی گئی ہے نا، اس کے پیچھے بھی فلسفہ یہی ہے کہ نہیں، ایسی روایتوں کی بنیاد پر انکار حدیث کا دروازہ کھلتا ہے۔ سمجھ رہے بات کیا ہے؟ یعنی ہم یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں اور ایسی حدیثوں کو ٹھکرانے کی بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان روایتوں کی بنیاد پر انکار حدیث کا دروازہ کھلتا ہے، لوگ ان کی بنیاد پر حدیث کو جھٹلاتے ہیں، تو آپ جو دروازہ کھول رہے ہیں اس کی بنیاد پر کیا ہونے والا ہے؟ کیا ہونے والا ہے؟ تو ایک روایت کی بنیاد پر اگر مجروح ہو گیا راوی، تو پھر دوسری اس کی جو روایتیں ہوں گی اس کو قبول کرنے کی کیا بنیاد ہے؟ کیوں قبول کریں گے؟ تو یہ ظاہری طور پر کیا ہے؟ ظاہر طور پر ایک معمولی بات ہے، لیکن کیا ہے؟ یہ سیندھ لگانا ہے کس میں؟ ذخیرہ احادیث میں، اور پورے کے پورے ذخیرہ احادیث کو کمزور اور ناقابل اعتبار کر دینے کی ایک ناروا کوشش ہے۔ کوشش کبھی شعوری طور پر ہوتی ہے اور کبھی غیر شعوری طور پر ہوتی ہے۔ ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کرے کہ غیر شعوری طور پر ہی ہو، لیکن بہرحال انجام اور نتیجہ تو یہی ہونے والا ہے۔ اب یہ کہ یہ جو سقیم ہے نا، یہ تو قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جھوٹوں کا ذکر کیا ہے نا، تو 3 جھوٹ کون سے ہیں؟ تو ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 2 اللہ کی خاطر ہے اور ایک اپنے لیے ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ 2 اللہ کے لیے کیا ہے؟ تو یہی دونوں منسلک ہے جھوٹ۔ ایک تو کہا کہ میں بیمار ہوں، تو اب جسمانی طور پر بیمار تو نہیں تھے، اور ایک دوسرے پہلو سے بھی بات کی گئی، کہا کہ ہر آدمی کچھ نہ کچھ تو رکھتا ہی ہے مسئلہ، صحت کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ تو مزاج میں کیا ہے؟ نزاکت اور خرابی رہتی ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ بات مراد ہو، یا پھر یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طبیعت سے مراد وہ طبیعت لی ہو جو وہ ماحول کو جیسے بنی ہوئی ہے کہ ہر طرف شرک ہو رہا ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں کو پوجا جا رہا ہے، تو اس طبیعت میں کیا ایک انقباض ہے، ایک قدورت ہے، ایک تکلیف کا ماحول بنا ہوا ہے۔ تو اس بنیاد پر کہا کہ میں کیا ہوں؟ تو یہ اللہ کے لیے جھوٹ بولا جا رہا نا، اپنے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، یہ پہلا جھوٹ ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ تو جب بتوں کو توڑ ڈالا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور لوگ واپس آئے اور منظر دیکھا بت خانے کا کہ سارے بت توڑ ڈالے گئے، تو کس نے کیا ہوگا یہ؟ تو نہیں، وہ تو نوجوان تھا نا ابراہیم جس کا نام ہے، وہی ان کا ذکر کرتا تھا، اسی کی یہ حرکت ہوگی۔ تو بلایا گیا فَأْتُوا عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ، لوگوں کو بھی بلاؤ اور اس کو بھی حاضر کرو، دیکھیں گے کہ اس کا انجام کیا کرنا ہے، لوگوں کو پتہ چلے گا۔ تو أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ تو اس موقع پر کیا کہا؟ بل فعلہ کبیرہم ھذا، تو ایک کو چھوڑ دیا تھا نا، کہا کہ یہ جو ان کا بڑا ہے نا، اس نے کیا ہے، اس نے۔ تو اب یہ جو اس نے کیا ہے، اس نے کیا تو نہیں تھا، لیکن کیا ہے؟ تو موٹی بات یہ کہ الحرب خدع، کیا ہے؟ الحرب خدع، جنگ دھوکے کا نام ہے، اور ابراہیم علیہ السلام ایک جنگ کر رہے ہیں، فکری جنگ ہے یہ۔ کون سی جنگ ہے؟ فکری، اور
قوم کے سامنے پریکٹیکل بنیاد پر یہ وعدے کر رہے ہیں کہ جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے نا وہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کی عبادت کی جائے، پریکٹیکل کی بنیاد پر۔ تو جو بات ابراہیم علیہ السلام سمجھانا چاہ رہے تھے نا وہ تو قوم کو سمجھ میں آ گئی تھی، اور کہنے لگ گئے تھے کہ کیا تو حل علمت ان هؤلاء لا ينطقون، یا دوسرے الفاظ کہ آپ کو پتا نہیں ہے کہ یہ بت بولتے نہیں ہے؟ تو کہا کہ کیا عقل ہے تمہاری، افسوس ہے تم پر کہ ایسے کو کیوں پوچھتے ہو کہ جو نہ بول سکتے نہ نفع پہنچا سکتے۔ تو یہ بات کلمانا چاہ رہے تھے، تو اللہ کے لیے دو جھوٹ بولے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے۔ تیسرا جھوٹ کون سا ہے؟ تو ہجرت کی ہے نا، مصر میں ایک سرکش بادشاہ رہتا تھا، اس کو بتایا گیا کہ ایک شخص آئے، اس کے ساتھ ایک عورت ہے جو بڑی خوبصورت ہے، اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ ایسی عورتوں کو اپنے قبضے میں لے لیتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، پوچھا کہ کون ہے ساتھ میں؟ تو کہا کہ میری بہن ہے، میری بہن نے بول دیا انہوں نے۔ اور پھر سارا علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آئے نا تو انہوں نے سے کہا کہ دیکھو روئے زمین پر اس وقت میں ایک مرد ہوں اللہ پر ایمان رکھنے والا یہاں، اور تو ایک عورت ہے اللہ پر، تو اس بنیاد پر ایمانی رشتہ میرے اور تمہارے درمیان ہے۔ میں نے اس رشتے کی بنیاد پر کیا کر دیا ہے؟ کہہ دیا کہ تو میری بہن ہے۔ اب جب تم سے پوچھا جائے نا تو مجھ کو جھٹلا مت دینا کہ کیسی بات کہہ دی، میں تو بیوی ہوں۔ تو یہ اپنی ذات کے لیے اپنی بیوی کی خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا ہے؟ جھوٹ بولا۔ اصل میں یہ جھوٹ نہیں ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کو کہتے ہیں تعریض، معارض، کہ آدمی ایسا لفظ استعمال کرے کہ جس سے سامنے والا کچھ سمجھے اور بولنے والا کچھ اور معنی لے رہا ہے، تو اس کو تعریض کہتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان فی المعارض لمندوحۃ عن الکذب، معارض میں، توریے میں جھوٹ سے بچنے کا سامان ہے، کہ توریے کی بنیاد پر، تعریض کی بنیاد پر آدمی کیا کر سکتا ہے؟ جھوٹ سے بچ سکتا ہے۔ تو اب ایک سوال یہ ہے کہ حدیث شفاعت ہے نا، شفاعت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے تو اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ تو میں نے 3 جھوٹ بولے۔ تو سوال کیا ہے؟ تو سوال یہ کہ آپ کہہ رہے کہ جھوٹ نہیں ہے، اور خود ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے؟ جھوٹ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا ہے گویا کہ، تو پھر کیا ہے؟ تو جھوٹ حقیقت میں نہیں ہے بلکہ ظاہراً میں، حقیقت میں نہیں ہے۔ اب اس کو جھوٹ کیوں سے تعبیر کیوں کر رہے ہیں؟ تو دیکھیے ہم اور آپ وہاں نہیں ہیں۔ کون ہے؟ اللہ کے عظیم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، کہ جنہوں نے باطل سے مقابلہ کیا، حق کا اظہار کیا، اور حق کی خاطر انہوں نے آگ میں کوجنا قبول کیا۔ تو یہ بڑے بڑے کام کیے انہوں نے، اور جھوٹ کا سہارا نہیں لیا۔ اور اس سے پہلے بات آئی تھی آپ کے سامنے کہ اگر چاہتے تو سورہ نحل میں یہ تفسیر آئی آپ کے سامنے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا نا تو رخصت سے فائدہ اٹھا لیتے اور کہتے کہ وہ فلاں معبود ہے، مانتا ہوں میں، صرف منہ سے، سر صدر تو نہیں ہوتا تھا۔ تو اگر ایسا کر لیتے تو چلتا تھا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اعلان وہی ہے کہ نا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں تو ایک ہی رب کو ماننے والا ہوں۔ تو وہاں تو انہوں نے کوئی سہارا نہیں لیا نا۔ تو یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے اعتبار سے دیکھیں نا تو یہاں بھی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ہے؟ کہتے سیدھے سادھے اعلان حق کرتے ہوئے کہ ٹھیک ہے تم جا رہے ہو نا، میں تو نہیں جاتا۔ سیدھا طریقہ کیا ہے؟ میں نہیں جاتا۔ کیوں نہیں جاتا؟ اس لیے نہیں جاتا، یہ ہے مسئلہ۔ اور کیا ہے؟ میں نے توڑا ہے، میں کہہ رہا ہوں۔ اور کیا ہے؟ یہ جو عورت ہے نا یہ میری بہن ہے، میری بیوی ہے۔ پھر کیا ہے؟ تو اس کے بعد جو ہوتا اللہ تعالیٰ دیکھے گا۔ جیسے آگ میں ڈالا گیا ابراہیم علیہ السلام کو تو دیکھا گیا نا، اللہ نے دیکھا نا، تو اسی طرح تو یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عزیمت کہتے ہیں۔ لیکن مصلحتیں ہوتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اجتہاد کی بنیاد پر یہ مصلحت دیکھی کہ نہیں یہاں کس سے کام لینا ہے، تو اس اعتبار سے عزیمت سے کام نہیں لیا نا، اس بنیاد پر گھبرا رہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے تھے کہ ابراہیم عزیمت کو کیوں چھوڑا، رخصت پر کیوں عمل کیا۔ یہ ہمارے اعتبار سے نہیں ہے، ہمارے تو ہے کمزوریوں کی بنیاد پر، لیکن یہ مضبوط بندہ ہے اللہ کا، اس لیے کیا ہے؟ ڈر رہا ہے۔ اللہ پوچھے گا نہیں، لیکن ایک گھبراہٹ ہے کہ میں نے کس پہ عمل کیا،
رخصت پہ عمل کیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا، وہ جھوٹ حقیقت میں نہیں ہے، یہ تعریض ہے، اور تعریض سے کام لیا جا سکتا ہے وقت ضرورت، سری جھوٹ سے بچنے کے لیے یا اپنے آپ کو کسی مصیبت میں پڑنے سے بچانے کے لیے شریعت کی طرف سے اس کی رخصت ہے۔ مقام ابراہیم کی وجہ سے، ابراہیم علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے وہ کہیں گے کہ میں نے جھوٹ کہا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے اس بنیاد پر روایتوں کو نشانہ بنانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اس کا ذکر ہوا، اور پھر ہجرت کی انہوں نے اور دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما، میرے رب مجھے عطا فرما۔ تو اب سورہ ابراہیم میں تھوڑی دیر کے لیے چلے جائیں گے، وہاں دعا کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، ساری تعریف اس اللہ کے لیے کہ جس نے بڑھاپے کی حالت میں مجھے اسماعیل اور اسحاق سے نوازا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ تو مفسرین کہتے ہیں کہ یا تو عمر کے آخری مرحلے میں بڑی عمر ہونے کے بعد دعا کی اور اس وقت دعا قبول ہوئی ہے، یا پھر دوسری بات ہے کہ دعا تو کی پہلے لیکن قبول کب ہوئی ہے؟ تاخیر سے ہوئی ہے۔ تو جو بھی بات ہو، عبرت اور نصیحت تو ہے ہمارے لیے کہ دعا کس سے کریں گے؟ اللہ سے کریں گے۔ اللہ کے پیغمبر نے دعا کی اور بیٹا کس سے مانگا ہے؟ اپنے رب سے مانگا ہے، اور اللہ دیتا ہے، کبھی جلدی دیتا ہے اور کبھی تاخیر سے دیتا ہے، اور مسئلہ نہیں ہے تو نہیں دیتا ہے، کبھی کبھی نہیں دیتا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے قصے کو بھی ہم کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اب ایک اور قصہ ہے، مختصر طور پر اس کو ذکر کریں گے پھر آگے بڑھیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہوا اس سے پہلے۔ یونس علیہ السلام پیغمبر کی حیثیت سے گئے، دعوت دی، قوم کے لوگوں نے انکار کیا، اور جب دیکھا کہ نہیں مان رہے تو وہاں سے بوریا بستر اٹھا لیا، کہا کہ بس انتظار کرنا، اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو چونکہ یہ اللہ کے حکم اور اللہ کی اجازت کی بنیاد پر معاملہ نہیں تھا، اس لیے کیا ہوا؟ ادھر تو بچ گئے لوگ، حضرت یونس علیہ السلام جا کے پھنس گئے۔ تو کیسے پھنسے ہیں؟ تو اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ اذ ابق الى الفلک المشحون، بھری ہوئی کشتی میں بھاگ کھڑے ہوئے یونس علیہ السلام، پھر فساہما، پھر قرآن اندازی ہوئی اور وہ پھسلائے جانے والے لوگوں میں سے ہو گئے۔ تو اب وہ اسرائیلی روایات ہیں بہت ساری وغیرہ وغیرہ، قرآن اور حدیث میں تو کوئی وضاحت نہیں، لیکن جو منظر ہے قرآن مجید کی روشنی میں، اس کی بنیاد پر بات یہ ہے کہ طریقہ یہ رہا ہمیشہ کا دستور کہ اگر کسی کشتی میں لوڈ زیادہ ہو جائے، اوور لوڈنگ کا معاملہ ہو جائے تو پہلے سامان پھینک دیتے ہیں، اگر پھر بھی کشتی کے غرق یاب ہونے کا ڈر ہے نا تو لوگوں کو پھینک دیتے ہیں تاکہ سارے نہیں ڈوبیں گے نا، کچھ ہی لوگ جائیں گے۔ تو اس بنیاد پر قرآن اندازی ہو رہی ہے، قرآن اندازی۔ تو قرآن اندازی میں کئی لوگوں کا نام آیا ہے، اس میں ایک نام کس کا ہے؟ یونس علیہ السلام کا بھی ہے۔ اب یہ کئی لوگوں کی بات کدھر سے آئی ہے؟ تو بات مفسرین نے لکھا کہ من المدحضین کہہ رہا قرآن مجید، یعنی پھسلائے جانے والے اور پھینکے لوگوں والوں میں سے، تو اور بھی لوگ تھے جن میں سے یونس علیہ السلام بھی تھے۔ اللہ کہتا ہے کہ جیسے گئے نیچے ویسے کیا کیا؟ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، تو حوت نے، بڑی مچھلی نے ان کو نگل لیا، اس حال میں کہ وہ ملامت کر رہے تھے اپنے آپ کو کہ میں نے صحیح نہیں کیا، اللہ کا حکم نہیں آیا اور میں نکل کھڑا ہوا۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہیں ہوتے نا تو لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو قیامت تک مچھلی کی پیٹ میں ہی یونس علیہ السلام رہتے تھے۔ تو یہاں ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کی بات یہ ہے کہ تسبیح جو ہے نا اللہ کی، یہ مصیبت سے حفاظت کا ذریعہ ہے، اور اس کا مطلب مفسرین نے یہ بیان کیا کہ پہلے سے تسبیح کرتے رہتے تھے، اس لیے اللہ نے بچا لیا ان کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آسانی کے دنوں میں، خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھو، اللہ پریشانی میں تم کو یاد رکھے گا، پہچانے گا تم کو۔ تو یہاں پریشانی ہے، پہلے سے تسبیح کرنے والے ہیں، اس لیے اللہ نے کیا کیا؟ بچا لیا، ایک مطلب ہے۔ دوسرا مطلب کیا ہے؟ تو اس وقت تسبیح کر رہے تھے، اور تسبیح کیا ہے معلوم ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے کہ ذنون کی جو دعا ہے، مچھلی والے کی جو دعا ہے نا، اس کے ذریعے سے کوئی مسلمان اللہ سے کسی بھی معاملے کا سوال کرے
تو اللہ اس کے اس معاملے کو حل کرے گا اور اس کی ضرورت پوری کر دے گا. تو یہ عظیم قسم کی دعا ہے جو جامع ہے, اور یہ کہنا چاہیے کہ ہر قسم کی ضروریات کو شامل ہے. کوئی دعا یاد نہیں ہے نا, اس دعا کو یاد کر لیجئے اور نیت کر کے پڑھیے, تو غیر ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرورت پوری کر دے اس کے پڑھنے کی وجہ سے. اب آگے یہ کہا کہ پھر اللہ نے مچھلی کو حکم دیا, مچھلی نے پھینک دیا, لیکن صحرا ہے, وسیع, کچھ ہے نہیں وہاں, نہ سایہ ہے نہ کھانے اور پینے کا سامان ہے. تو اللہ نے سائے کا سامان اس طرح کر دیا کہ بیلدار درخت پیدا کر دیا. کدو کا درخت تھا یا کچھ اور تھا, تنا نہیں ہے, تو اونچی جگہ پر کر دیا سایہ ہو جائے اور اس کو کھاتے بھی رہے. کچھ ایسا پھل تھا, کدو تھا یا کچھ بھی, تو اس طرح سے ٹھہرنے کے لائق ہو گئے. کمزور تھے, لاغر ہو گئے تھے, اور پھر اللہ نے پھر بھیجا ان کو نبی بنا کر, انہی لوگوں کی طرف جن کی طرف پہلے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے. آگے سورہ صاد ہے. صاد کہا کہ والقرآن ذی ذکر, قسم ہے قرآن کی جو نصیحت والا ہے. نصیحت والے قرآن کی قسم کھا کے کیا کہا, الذین کفروا فی عزت و شقاق, جن لوگوں نے کفر کیا نا وہ عزت میں ہے اور شقاق میں ہے. عزت کا مطلب کیا ہے؟ تکبر. تکبر کون سا؟ تو خود ساختہ تکبر, یعنی زبردستی بننے کی کوشش والا تکبر اور نافرمانی. تو کہا کہ قرآن تو ایسی کتاب ہے کہ جو نصیحت رکھتی ہے اپنے اندر, نہیں مان رہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو قرآن میں نقص نہیں ہے, یا صاحب قرآن میں کسی قسم کی کمی اور پہنچانے میں کسی قسم کی کوتاہی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ان کی بدماشی ہے. ان کے اندر عزت ہے. عزت مطلب خود ساختہ طور پر ضد ہے, زبردستی کا ضد ہے. اور یہ ضد جب کسی کے اندر پیدا ہو جائے نا تو اللہ کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ, جب کہا جاتا کہ اللہ سے ڈرو تو عزت اس کو گناہ پر اور آمادہ کر دیتا, اور بدماشی آدمی کو سوچنے لگ جاتے. تو یہ بدماشی کا مسئلہ ہے. آگے اللہ نے ذکر کیا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہی میں سے ایک آدمی کیوں آ گیا, تعجب ہو رہا ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک ہی معبود, ایک ہی. تو سیرت کی روایت کے مطابق ابو طالب کے پاس سرداران قریش حاضر ہو گئے تھے کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ نا, اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے, ابو طالب نے کہا کہ دیکھو یہ لوگ کچھ کہہ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں میں ان سے ایک بات ایسی کہتا ہوں کہ اگر اس بات کو تسلیم کر لیں گے نا تو عرب و عجم کے مالک ہو جائیں گے. یہ عرب و عجم کے مالک, کیا بات ہے؟ تو کہ قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم, لا الہ الا اللہ کہہ لو, عرب و عجم کے مالک ہو جائے گا. ابو جہل کہہ رہا تھا اس سے پہلے کہ ایک بات کے 10 باتیں بھی کہو گے قبول کر لوں گا, لیکن جیسے ہی یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی نا تو سیرت میں ہے کہ اپنے دامن جھاڑتے ہوئے, کپڑے سمیٹتے ہوئے اور صاف کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے جعل الالہۃ الہ واحدہ, سارے معبودوں کو ایک معبود کر دیا. ان ھذا لشیء عجاب, یہ تو بڑی عجیب بات ہے. تو سارے معبودوں کو ایک کر دینا عجیب بات ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دماغ کھسک جاتا ہے. وہ ان کو پوچھتے ہوئے نا عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے, اور جو حقیقت ہے وہ خرافات, اور جو خرافات ہے وہ حقیقت میں تبدیل ہو جاتی ہے. ایک حقیقت ہے نا, یہ تعجب کی بات ہے کہ کئیوں کو پوجا جائے, یہاں سر وہاں سر, اور ہر جگہ سر رکھنے کے بعد یہ کہا جائے کہ نہیں تیرے در سے کہیں نہیں جاؤں گا. آپ سنیں بھجن اور قوالیاں, تو اس طرح کی باتیں سننے کے ملے, نہیں تیرے علاوہ اور کہاں جانا ہے. تو کہتے تو یہ, لیکن جاتے کہاں ہیں؟ تو یہاں نہیں تو وہاں نہیں تو وہاں, کہیں بھی تسلی نہیں ہوتی ہے. تو یہ تعجب کی بات ہے نا, لیکن الٹا کر رہے ہیں. بہرحال اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر ہے, مجنون ہے, اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہے. اللہ نے کہا کہ آپ کو صبر کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور صبر کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کو بطور مثال پیش کیا اور ایک قصہ ذکر کیا ان کی زندگی کا. تو اس قصے کو کئی طرح سے لوگوں نے پیش کیا, اس کی تصحیح ہونی چاہیے, اس لیے ہم کو سننا چاہیے. کیا ہے؟ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ اصبر علی ما یقولون, یہ لوگ جو باتیں کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجیے آپ. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ, اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کیجیے جو قوت والے تھے اور میری طرف رجوع کرنے والے تھے. اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ پہاڑوں کو ہم نے ان کے ساتھ مسخر کر دیا تھا, یہ پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے صبح اور شام, اور پرندے بھی جمع ہو جاتے تھے. سب اگر داؤد علیہ السلام تسبیح کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, زبور کی تلاوت کر رہے ہیں, تو ان کے ساتھ چرین پرند پہاڑ سب تسبیح میں مصروف ہو جاتے تھے. تو اتنی حیثیت کے مالک تھے داؤد, قوت و طاقت کے مالک, لیکن اس کے باوجود کیا ہے؟ صبر کیا انہوں نے. تو انہوں نے جب صبر کیا اتنی قوت رکھنے کے باوجود, تو آپ کو بھی صبر کرنا چاہیے. کہا کہ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ,
جھگڑا والے کی خبر پہنچی آپ کو، جھگڑا کرنے والوں کی کیا ہے؟ تو اذ تصور المحراب، دیواروں کو باندھ کر ان کے خاص کمرے میں دو لوگ پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ لا تخف، ڈریے نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام گھبراہٹ میں پڑ گئے کہ یہ کیا ہے، پہرے دار ہیں، ادھر سے نہیں آئیے، پلانگ کر آئے ہیں، دیوار پلانگ کر، تو کسی غلط نیت سے آئے ہوں گے نا، تو انہوں نے اس کو بھاپا کہ کو گھبراہٹ ہو رہی ہے، کہہ رہے کہ گھبراہٹ کی بات نہیں ہے، ہم آپ کے پاس کسی غلط نیت سے نہیں آئے، کیا ہے؟ تو کہا کہ خصمان، ہم دو جھگڑا کرنے والے آپس میں، اور ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے۔ صورت کیا ہے؟ تو آپ کو یہ کرنا کہ ہمارے دل حق کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے اور زیادتی نہیں کرنی ہے اور صحیح رہنمائی کرنی ہے۔ کیا مسئلہ؟ ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، اور لہو 99 نعجہ، اس کے پاس 99 دمبیاں ہے اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے۔ اب یہ کہہ رہا کہ وہ جو ایک دمبی ہے نا وہ بھی میرے کو دے دو، تو میں ایک غریب آدمی پہلے سے ایک ہی ہے، اب اس کی زبردستی میرے ساتھ یہ ہو رہی ہے کہ کیا کہہ رہا؟ میرے کو دے دو، اور بات کرنے میں مجھ پر غلبہ بھی حاصل کر لے رہا۔ تو اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اس نے تم پر ظلم کیا تمہاری دمبی کا سوال کر کے، ایک ہی ہے تمہارے پاس، غریب آدمی ہو تم، ایک جو سارا وہ بھی لے لینا چاہتی، تو ظلم کی بات ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسا ہی ظلم کرتے ہیں ایک دوسرے پر، جو ہم ملے ہوتے ہیں نا، بھائی ہوتے، کرتے ہیں، سوائے ان کے جو ایمان والے ہوں اور اچھے اعمال کرنے والے ہوں، اور ایسے لوگ تھوڑے ہی ہیں، ایسے لوگ کیا ہے؟ تھوڑے، جو ظلم نہیں کرتے ہوں۔ اور پھر اللہ کہتا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ ہم نے ان کو آزمایا ہے، فاستغفر رب، تو انہوں نے اپنے رب سے استغفار کیا، اور وخر راکعا واناب، رکوع کرتے ہوئے اور سجدے میں چلے گئے وہ۔ تو اب یہ جو آزمائش کی بات ہے وہ کیا ہے؟ کیا آزمائش یہاں ہوئی ہے داؤد علیہ السلام کی؟ اس پر مسئلہ ہے۔ تو کہانی یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں پہلے سے تھی، ان کی رعایا کا ایک فرد تھا، اور یہ اس کا نام تھا، اس کی بیوی بڑی خوبصورت تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے نعوذ باللہ نہاتے ہوئے اس کو ایک دن دیکھ لیا، اور اس کی خوبصورتی نے حضرت داؤد علیہ السلام کو متاثر کر دیا۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ تو بہانے سے اس کو ایسے علاقے میں لڑنے کے لیے، جہاد کے لیے بھیج دیا جہاں سے واپسی اس کے لیے ممکن نہیں، تو ادھر گیا اور اس کے ساتھ کیا کیا داؤد نے؟ نکاح کر لیا۔ اور بعض روایتوں میں کہ نعوذ باللہ یہ یہودیوں کا ظلم پیغمبروں پر اور خصوصی طور پر داؤد علیہ السلام پر، کہا کہ نہیں، زبردستی اس کو اپنے نکاح میں لے لیا، اس سے ہم بستری کی اور حمل ٹھہرا وغیرہ ساری باتیں لگائی گئی۔ تو کیا ایسی ہی بات ہے؟ تو بات مختصر یہی ہے کہ انبیاء سے اس طرح کی باتیں غیر متصور ہے، غیر ممکن ہے، ہم کسی طور پر بھی اس کو قبول نہیں کریں گے۔ مستند ذریعے سے تب بھی سوچنے کی بات تھی، ذریعہ کون سا ہے؟ تو اسرائیلیات کی بنیاد پر کسی پیغمبر کی عصمت اور غیر عصمت کا فیصلہ کرنے لگ جائیں گے، کیا ممکن ہے یہ؟ نہیں، وہ ذریعہ مستند نہیں ہے۔ تو بات کیا ہے اصل میں؟ تو بعد مفسرین نے جو بات کہی ہے اس کو سمجھا کر بات ختم کریں گے کہ دو لوگ آ گئے، کہاں آئے؟ جہاں بیٹھ کر عبادت کر رہے ہیں داؤد علیہ السلام۔ کیسے آئے؟ پھانک کر آئے۔ تو پلانگ کر آنا یہ ایک بدماشی ہے نا، اشتعال انگیزی کی حرکت ہے یہ۔ اور پھر یہ کہ جو گفتگو کا انداز انہوں نے اختیار کیا ہے نا، وہ کون سا ہے؟ کون سا ہے وہ؟ تو کہا کہ آپ کو حق کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، زیادتی نہیں کرنی ہے۔ بادشاہ ہے، بادشاہ اور نبی، یہ پیغمبر ہے، وہ زیادتی اور ناانصافی کی بات کیسے کرے گا؟ تو اب یہ جو انداز گفتگو ہے، کسی عام آدمی سے بھی کرے نا، جو ایک خاص منصب پر فائز ہے، اس کو بھی غصہ آ جائے گا، کیا باتیں کر رہے ہو؟ اور دنیا دار کوئی بادشاہ ہو تو کیا کرے گا وہ؟ تو فیصلہ کر دے گا، یعنی بدتمیزی کرتا ہے۔ تو یہ صبر کا موقع تھا، پلانگ کرائے، صبر کا موقع۔ پھر اس طرح کا انداز گفتگو اختیار کیا، صبر کا موقع۔ اللہ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ دیکھو، حضرت داؤد علیہ السلام اپنے اختیارات کے باوجود انداز گفتگو نرمی رکھ رہے ہیں، نرمی۔ آپ نے کسی قسم کی سخت گفتگو نہیں کی، پھٹکار نہیں لگائی، اور کوئی اقدام آپ کی طرف سے نہیں ہوا۔ تو جس طرح داؤد نے صبر کیا ہے نا، آپ کو بھی ان کی باتیں سن کے صبر کرنا چاہیے۔ یہ تو ہو گیا۔ اب وہ جو آزمائش کی بات ہے وہ کیا ہے؟ تو آزمائش کی بات یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، نمبر ایک۔ حضرت داؤد علیہ السلام خلیفہ وقت ہیں، بادشاہ ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک گھر کے سرپرست ہیں اور ذمہ دار ہیں، اور اس کی کفالت ان کے ذمے ہے، اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ تو زرہیں بناتے ہیں،
باریک قسم کے تار ہوتے ہیں لوگوں کے، ان کو جوڑتے ہیں، جنگی لباس تیار کرتے ہیں. تو یہ سارے امور ہے جو ان کے ذمے ہیں، یہ سب کرنا ہے. تو ان کاموں کے لیے اوقات متعین کر لیے کہ تلاوت عبادت وغیرہ کے لیے وقت ہوگا، اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے وقت ہوگا، اور اپنی روزی کے لیے کیا کرنا ہے، یہ وقت ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے 2 لوگوں کو بھیجا اور یہ سمجھایا کہ داؤد آپ نے یہ جو ٹائم مقرر کر لیا ہے نا، تو اس وقت میں جب آپ عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، اس وقت بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے درمیان کچھ معاملات ایسے ہو جن کے فیصلے کی ضرورت پڑے، لوگ آپ کے پاس آنا چاہیں اور ان کو جانے نہیں دیا جائے. ہر وقت آپ کا دروازہ اس حوالے سے کھلا رہنا چاہیے، اور یکسو ہو کر عبادت کرنا یہ مفضول ہے. اس کے مقابلے میں افضل کیا ہے؟ تو لوگوں کے معاملات کو حل کرنا ہے، وہ اہم ہے زیادہ. تو یہ آزمائش ہے، اور اس کو حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا کیا؟ محسوس کیا کہ میں اس سلسلے میں غلطی پر ہوں. اس لیے کیا انہوں نے سجدہ کیا، رکوع میں چلے گئے. اور یہ بات ہم کو یاد رکھنی چاہیے کہ یہاں کیا ہے، ہم کو بھی سجدہ کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا. اللہ کہتا ہے کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے زمین میں آپ کو خلیفہ بنایا ہے. خلیفہ فاحکم بین الناس بالحق، آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیجئے. ولا تتبع الہوی، اور خواہشات کی پیروی نہ کیجئے. فیضلک عن سبیل اللہ، کہ لوگ آپ کو یا خواہش آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے. مختصر بات یہ ہے کہ اگر طریقہ صحیح نہیں ہو نا، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اچھا عمل بھی کیا جائے نا، تو وہ خواہش پرستی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ خواہش پرستی. اس لیے اہل البدع کو کیا کہتے ہیں؟ اہل بدع کو اہل الاہواء بھی کہتے ہیں، اہل ہوا بھی کہتے ہیں. تو بدعت کیا ہے؟ خواہش پرستی کا نام ہے. یہ کام ٹھیک کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں آپ، ہے اس میں آپ کے جذبات ہیں، لیکن دوسرے جو اصل کام ہے اور بڑا کام ہے اس کو چھوڑ کر اس کو کر رہے ہیں نا، تو یہ خواہش پرستی میں تبدیل ہو جا رہے ہیں. تو یہ مسئلہ ہے. خلاصہ کیا ہے کہ صبر کرنا چاہیے. اللہ کے پیغمبر نے صبر کیا تو دوسروں کو بدل جائے اولا کرنا چاہیے اور نمونہ بنانا چاہیے. اور یہ جو ادھر ادھر کی باتیں منسوب کی جاتی ہیں نا، ان پر کان نہیں دھرنا ہے. اللہ کے پیغمبر سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں؟ معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں. ان سے اخلاقی اور عملی قسم کی اور اعتقادی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہوتی ہے. داؤد علیہ السلام، ایوب علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، اور پھر سلیمان علیہ السلام کا بھی ذکر ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے جو میرے بعد کسی اور کے لیے مناسب نہیں ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا کے بعد ختم کرنے کے موقع پر شیطان آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے بدتمیزی کا معاملہ کرنا شروع کیا. اللہ کے رسول کو پکڑ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے پکڑ لیا تھا اور میں چاہتا تو اس کو باندھ دیتا اور تم اس کو دیکھتے تھے، لیکن مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی. انہوں نے دعا کی تھی کہ میرے بعد کوئی کسی کو ایسی حکومت نہیں دینا، جن پر ان کی حکومت تھی نا، تو یہ دوسرے کے لیے نہیں ہو. یہ بات مجھ کو یاد آ گئی، اس لیے میں نے اس کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا. تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی حکومت دی تھی. ایوب علیہ السلام کے سلسلے میں کہ وہ بھی صبر کرنے والے تھے. آپ کو صبر کرنا چاہیے تو ان کے صبر کی کہانی تو بہت لمبی ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں ملاوٹ کی بھی ہے. اس میں ایک بات یہ کہ کوئی ساتھ نہیں رہ گیا، ایک بیوی ہے معروف روایت کے مطابق، وہ بھی سندی اعتبار سے بہت پختہ نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک ایسی حرکت ہو گئی بیوی سے کہ داؤد علیہ السلام کے 100 کوڑے ماروں گا، اللہ کی قسم. تو اب اللہ نے کہا کہ آپ قسم تو پوری کر لیجئے، لیکن کوڑے کے ذریعے سے نہیں بلکہ 3 کے جمع کیجئے. 100 کی تعداد میں ہوں گے، یہ 100 کو جمع کر کے ایک مٹھا بنا دیجئے اور اس سے ایک مار دیجئے تاکہ آپ کی قسم پوری ہو جائے. اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے سے کام لینے کی توفیق مت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.